سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 185۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جی چکھنے والا ہے موت کے ذائقے کو۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، اور بلا شبہ دیا جائے گا، اجورکم، تمہارے اجور کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جس شخص کو ہٹا لیا گیا جہنم کی آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَازَ، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں سوائے دھوکے کے سامان کے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا تذکرہ کیا، جو ایک طرف تو بڑے ہی مال والے اور بڑے ہی کنجوس فطرت، حریص اور لالچی تھے، دوسری طرف جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے میں، تنگ کرنے میں بھی وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب بھی حق کی آواز اٹھے گی، حق والا کوئی بھی اٹھے گا، تو اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سرمایہ دار لوگ بنیں گے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ سرمایہ دار لوگ ہی ہوتے ہیں جو ہمیشہ حق کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہیں اور وہ حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز حق بلند کی تو مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودی سرمایہ دار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھنے لگے، اور پھر آپ کو تنگ کرنے، راستے سے ہٹانے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ قتل کرنے تک سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے، اور اس کی بھی انہوں نے کوشش کی۔ تو یہ دنیا کے اندر دونوں طبقے چلتے رہتے ہیں، حق والے بھی، باطل والے بھی، مظلوم بھی اور ظالم بھی، دین کی بات کرنے والے بھی اور ان کو ستانے والے بھی۔ اللہ پاک نے ان دونوں کے لیے فرمایا کہ اگر تم اس بات پہ غور کرو کہ موت ہر ایک کو آ کے رہنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے چکھنا ہے موت کے ذائقے کو، تو انسان ظلم سے باز آ جائے، مظلوم کی ہمت بڑھ جاتی ہے، اور حق والا دل جمی کے ساتھ حق کی محنت کرتا ہے کہ موت تک ہی تو ہے، اس کے بعد تو اجر ہی اجر ہے۔ اور باطل والا اگر اس کو سنے تو وہ کم از کم اپنے
ظلم و ستم اور ہر طرح کی کفریہ عادتوں سے باز آ جائے کہ موت کے بعد پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ گویا یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہر طرح کے انسان کے لیے تسلی کا پہلو بھی بن سکتا ہے، دھمکی کا پہلو بھی بن سکتا ہے۔ جو انسان مظلوم ہے، مقہور ہے، مجبور ہے، حق کی محنت کر رہا ہے، بے بسی کے ساتھ کام میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے تسلی ہے کہ بھئی یہ جتنی دنیا کی کلفتیں، مصیبتیں، آزمائشیں، امتحانات، یہ زیادہ سے زیادہ کب تک چلیں گے؟ جب تک موت نہیں آ جاتی۔ موت کے بعد راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ اور اگر کوئی انسان ظالم ہے، بے ایمان ہے، حق کا مخالف ہے، باطل پرست ہے، خواہش پرست ہے اور مال کے پیچھے بھاگنے والا ہے، وہ اس کو سنے تو سارا مزہ کرکرا ہو جائے کہ میری جتنی چمک دمک، میری جتنی ترقی ہے، یہ ساری موت تک ہے، موت آئے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایسی بات ہے جس کو یاد رکھنا ہر انسان کے لیے مفید ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذکروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو ہمیشہ یاد رکھو۔ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ کسی بھی انسان کی جتنی بھی بڑی سے بڑی لذتیں ہوں، ان ساری لذتوں کو ختم کر دینے والی، فنا کر دینے والی چیز وہ موت ہے۔ کہتے ایک دفعہ محمود اور ایاز یہ بادشاہ غلام تھے، تو محمود نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ میری انگوٹھی لے جاؤ اور اس پہ کوئی ایسا جملہ لکھ کے لاؤ کہ میں اس کو خوشی میں پڑھوں تو میری خوشی ماند پڑ جائے، اور اس کو غم میں پڑھوں تو میرا غم ہلکا ہو جائے۔ ایسا جملہ لکھو، جملہ ایک ہی ہو، خوشی میں پڑھوں تو خوشی ماند پڑ جائے، غم میں پڑھوں تو غم ہلکا ہو جائے۔ تو ایاز بڑا سمجھدار سیانہ ایک غلام تھا، اس نے انگوٹھی پہ جو جملہ لکھوایا، کمال جملہ لکھوایا کہ انسان اس جملے کو خوشی میں سوچے تو خوشی ماند پڑ جائے اور غم میں سوچے تو غم ہلکا ہو جائے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ انسان خوشیوں میں خدا کو بھول جاتا ہے اور غمیوں میں اس کو مایوسی چھانے لگتی ہے۔ اگر اس وقت یہ سوچ لے کہ یہ جو بھی وقت ہے یہ بہرحال گزر جائے گا، خوشی کا وقت بھی گزر جائے گا، غم کا وقت بھی گزر جائے گا، تو انسان بن کے رہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم میں ہر ایک جو بھی کوئی انسان ہے، ظالم ہے، مظلوم ہے، مالدار ہے، فقیر ہے، محل والا ہے، جھونپڑی والا ہے، حق والا ہے، باطل والا ہے، محنت کرنے والا ہے، دوسرے طرف رکاوٹیں ڈالنے والا ہے، کل نفس، ہر نفس نے ذائقۃ الموت، موت کے پیالے کو پینا ہے، ہر ایک نے پینا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، پھر تمہارے پورے اجر تمہیں دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ اجورکم میں ہر قسم کا اجر آ گیا، کیونکہ اجر کا معنی ہوتا ہے بدلہ۔ ظالم کو ظلم کا بدلہ پورا ملے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، مظلوم کی پوری داد رسی ہوگی، کسی طرح سے بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ تو جو تمہارے معاملات ہیں، جو اعمال ہیں، جو تم نے کیا، اس کا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ کون عطا کرے گا؟ اللہ رب العالمین دے گا، ہر ایک کو اس کے کیے کرائے کا پورا بدلہ۔ پھر فرمایا اس وقت میں اصل کامیابی کے فیصلے ہوں گے۔ یہاں دنیا کے اندر تو کوئی انسان سمجھتا ہے مال مل جائے کامیابی ہے، کوئی سمجھتا ہے جائیداد زیادہ بن جائے کامیابی ہے، کوئی سمجھتا ہے بڑا عہدہ مل جائے کامیابی ہے، کوئی سمجھتا ہے حکومت مل جائے کامیابی ہے،
کسی نے کسی چیز میں کامیابی کو سمجھا ہے، کسی نے کسی چیز میں، لیکن اللہ رب العالمین اس کائنات کو بنانے والا، خالق آسمان و زمین، سورج چاند ستاروں سب کو پیدا کرنے والا، سب سے بڑھ کر انسان کو پیدا کرنے والا، وہ اللہ بتاتا ہے کہ اس انسان کی کامیابی کس چیز میں ہے۔ ایک چیز، کوئی فرم، کوئی مل، کوئی پروڈکٹ بناتی ہے، کوئی کارخانہ کوئی چیز تیار کرتا ہے، تو وہی بتا سکتا ہے کہ یہ چیز صحیح کیسے چلے گی، یہ کارآمد کیسے ہوگی، فائدہ مند، سود مند، نفع مند کیسے بنے گی، تو وہ کارخانے والا، بنانے والا وہ بتا سکتا ہے۔ انسان کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، اللہ پاک ہی بتا رہے اس کی کامیابی کس چیز میں ہے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم کی آگ سے ہٹا لیا گیا، بچا لیا گیا، اور وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ ہے انسان یقینی کامیابی حاصل کرنے والا۔ یہ تحقیق کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا اصل کامیابی انسان کی یہ ہے کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ اب میرے عزیز دوستو، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی اس پہ لگانی ہے۔ باطل والا بھی سوچے کہ کیسے ایسے کام کر لوں کہ جہنم سے بچ جاؤں، حق والا بھی یہ سوچے کہ کیسے ایسے کام ہو جائے کہ مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ پاک فرماتے باقی یہ جو دنیا ہے، کسی کے پاس مال، دولت، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، حکومت، عہدے، فرمایا یہ ساری کی ساری دنیا، اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے الا متاع الغرور، سوائے ایک دھوکے کا سامان۔ اب حضرات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، کروڑوں اربوں والا بھی دنیا سے لے کے کچھ نہیں جاتا، سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے، پچھلے لڑ لڑ کے مرتے ہیں، اور آگے والے کو پوچھا جاتا ہے کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا۔ میرے عزیز دوستو، آج وقت ہے، سانس کی ڈوری چل رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لے، اپنے اللہ کو راضی کر لے، عبادت کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کر لے، معاملات کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کر لے، حلال کمائیوں سے مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کر لے۔ پورے قرآن کریم کا خلاصہ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے، اللہ کو عبادت سے راضی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کرو، مخلوق کو خدمت سے راضی کرو۔ یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دنیا میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ بنانے والا خود کہہ رہا ہے یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ذرا سوچے، عقل مند انسان غور کرے۔ آج کوئی انسان بازار سے کوئی چیز لینے کے لیے جائے اور بنانے والا خود کہے کہ جناب یہ فراڈ ہے، تو لے گا کوئی انسان اس کو؟ مرے گا اس کے پیچھے پیچھے۔ جب بنانے والا خود کہہ رہا ہے یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ پاک جس نے کائنات کو بنایا، دنیا کو بنایا، سجایا، وہ بتا رہا ہے اس دنیا کی محبت سب دھوکہ ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اس میں کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے رب کو راضی کر کے گیا۔ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں لانا۔ کامیاب ترین انسان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج دنیا والے سمجھتے ہیں کہ فلاں انسان اس نے بڑی شہرت حاصل کر لی، وہ کامیاب ہے، فلاں انسان اس نے بڑا مال کما لیا، وہ کامیاب ہے، فلاں انسان بڑے عہدے پہ پہنچ گیا، وہ کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا، ہمارے سامنے کی بات ہے، کامیاب ترین انسان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ آپ کے لڑ لگ جائے، آپ کے دامن کو تھام لے،
آپ کے پیچھے پیچھے چلے، آپ کی سنتوں کا اتباع کرے، یقیناً وہ کامیاب انسان بنے گا۔ میرے عزیز دوستو، آج اس وقت میں ضرورت اس امر کی ہے ہم بھی اللہ کے احکامات کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ پورا کریں، تاکہ دنیا آخرت میں اللہ ہمیں عزتیں بھی نصیب فرمائے، کامیابیاں بھی نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم